الحمد للہ رب العالمین۔ کیا یہ سچ ہے کہ رونے سے روحوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ ہاں، جو لوگ ماتم کرتے ہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے، جو کہ وہ شریعت میں منع ہے۔ میری عمر 17 سال ہے، میری داڑھی آتی ہے، میں رکھنا چاہتا ہوں، امی نہیں مانتی، اس میں امی کی بات نہیں، حضور کی بات چلے گی، آپ داڑھی رکھیں، اس پہ ماں ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعزت اطرتہ بعدد کل معلومہ، یہ بھی ٹھیک ہے، درود شریف ہے۔ مجھے وہم کا مسئلہ ہے، دل میں ڈر لگا رہتا ہے، کوئی کچھ میرے شوہر کو بتا نہ دے، آپ نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے تم ڈرتی رہتی ہو؟ خواہ مخواہ بلا وجہ کا وہم پال رکھا ہے، لا حول پڑھا کرو بس، جب خیال آئے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جمعہ کے بعد جو سنتیں پڑھیں گے اس کی بھی جمعہ کی نیت ہوگی، ظہر کا کیا مطلب؟ ظہر ہم نے پڑھی ہی نہیں۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر میں نے نیت کر لی تھی، لیکن مجھے حیض آ گیا ہے تو گھر میں بیٹھی رہے، جب پاک ہوں عمرہ کا، کسی میقات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے میقات کے عمرے کو خراب نہ کرو، آپ تو میقات سے نیت کر کے آئی ہیں۔ ایک معذور بچہ ہے، اس کو حلق نہیں کرایا، تھوڑے بال کاٹے، کوئی حرج نہیں، بچوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال جب جمعہ کا خطبہ شروع ہو جائے تو حنفی مسلک یہ ہے کہ لا صلاۃ ولا کلام، نہ نماز پڑھو اور نہ کوئی بات کرو۔ میرے والد غصہ کرتے ہیں، وہی 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کرو، اللہ ان کو ٹھنڈا کرے۔ میرا نام احمد ہے، میں آپ کا خاص محبت کرنے والا ہوں، نماز میں کوتاہی کا، اتنا خوبصورت نام رکھ کے بھی تمہیں شرم نہیں آتی؟ احمد نام رکھا ہے حضور کا، پھر نماز میں کوتاہی کرو تو بڑی بدبختی والی بات ہے۔ بیٹا توبہ کرو۔ میں نے چاچا سے دکان خریدی ہے، میں نے پیسے بھی ادا کر دیے، لیکن رقم لینے کے بعد بدل گیا ہے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں، افضل تو یہ ہے کہ طائف جا کے کریں کہ وہ میقات ہے۔ اگر وہاں نہ جا سکیں تو پھر مسجد عائشہ ہے، جیرانہ ہے، عرفات ہے، صلح حدیبیہ والی جگہ ہے۔ ایک سفر میں کئی عمرے کر سکتے ہیں، ہاں جی، حنفی مسلک میں کر سکتے ہیں۔ میں کسی کو پسند کر سکتا ہوں تو اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ میرا رشتہ ہو جائے، ہاں کر سکتے، یا اللہ اگر میرے لیے خیر ہے تو ہو جائے، پہلے استخارہ کرو۔ اصل مشکل یہ ہے کہ اس کے گھر والے لوگ جو ہیں وہ برادری کے علاوہ رشتہ نہیں کرتے۔ بس آپ استخارہ کریں، خیر ہوگا تو راستہ بن جائے گا، اور نہیں بنے گا۔ اگر پہلا عمرہ کر کے سر منڈوا لیا ہے، دوسرا عمرہ کیا پھر بھی سر منڈانا لازمی ہے، بال ہوں یا نہ ہوں، اس طرح پھروانا ہوگا۔ وسیلے سے دعا نہ مانگیں، دعا میں حکم ہے کہ سیدھا اللہ سے مانگو، ادعونی استجب لکم۔ اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، نماز چھوڑ دیں، جا کے وضو کریں، دوبارہ پڑھیں۔ نفلی طواف کرنے کے بعد صفا مروہ نہیں ہوتی، صفا مروہ عمرے میں ہوتی ہے یا حج میں ہوتی ہے۔ مریم کا پنجہ، مریم کی بوٹی، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسے لوگوں نے پیسے کمانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اگر ملتظم پہ کھڑے دعا مانگ رہے ہیں، رونا آ جائے زبردست تو کوئی آدمی رو سکتے ہیں، کوشش کریں، ضبط کریں۔ امام سلام جب پھیر لے تو پھر آپ سلام پھیریں، السلام علیکم، مکبر کے ساتھ نہیں، ہم امام کی اقتدا کر رہے ہیں۔
طواف میں 7 چکر میں کندھا کھلا رکھیں، پہلے چکر میں بھول گیا تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سب سے بڑا فرشتہ کون سا ہے؟ حضرت جبرائیل۔ کہتے ہیں کہ میری حق البحر 7 لاکھ تھی، 3 لاکھ تو ہم نے زیور کی شکل میں دے دیا، باقی 4 لاکھ کے بارے میں یہ فیصلہ تھا کہ اگر جھگڑا ہوگا، ناچاکی ہوگی، علیحدگی ہوگی تو اس وقت دیں گے۔ میں نے بیوی سے کہا کہ تھوڑا تھوڑا لیتی رہو، اس نے کہا میں نے آپ کو معاف کیا تو اچھا کیا، ٹھیک ہو گیا۔ شادی وغیرہ میں جو کارڈ بناتے ہیں، بہرحال فضول خرچی نہ ہو، اطلاع کے لیے سادہ کارڈ بنانے میں کوئی حرج نہیں، پتہ تو لگے نا کہ کہاں دعوت ہے، جگہ کون سی ہے، وقت کون سا ہے۔ مسجدوں کے دروازے پر لوگ بھیک مانگتے ہیں، یہ پیشہ ور لوگ ہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد میاں بیوی جو ہے وہ کسی جگہ ہنی مون منانے کے لیے جاتے ہیں، کیوں نہ جائیں جی، میاں بیوی ہیں، جہاں مرضی آئے جائیں۔